بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان، جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی۔ مومنین کرام، اب آپ کے سامنے سرکار علامہ سید عرفان حیدر آپ قرآن وہ خطاب فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد سید الذاکرین سرمایہ ملت جعفریہ جناب ذاکر سید سجاد حیدر بخاری آپ شماری وہ خطاب فرمائیں گے۔ بار محمد وآل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، صدق اللہ العلی العظیم، باواز بلند الصلوات۔ بانیان کا، حاجی صاحب کا محنت، کوشش، خلوص اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے حضرات اس فرش عذاب پہ تشریف لائے ہیں سب کی عقیدت خلوص کو الہ العالمین ذکر کا واسطہ قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین ہماری ساری دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کریں، باواز بلند صلوات۔ بسم اللہ، سید زادہ تشریف فرمائیں، ان سے اجازت لے کر 12 منٹ کا میں نے کہا 12 منٹ میں کلوز کروں گا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے 12 منٹ میں کلوز کرنا، لیکن چونکہ جیسے مجھے حکم ملا میں ایسے ہی کوشش کروں گا۔ تو ایک مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ اللہ نے پاک رسول کو وحی فرمائی اور فرمایا کہ میرا حبیب وہ حبیب ہے جو وحی کے بغیر نطق نہیں کرتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جناب؟ میرا حبیب وہ حبیب ہے بغیر وحی کے جو بولتا نہیں۔ یہاں پہ لفظ فرمایا نطق نہیں کرتا۔ نطق ایک ہوتا ہے کلام کرنا، ایک ہوتا ہے گفتگو کرنا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا حبیب جب گفتگو کرتا ہے تو اس وقت وحی سے کرتا ہے، جب کلام کرتا ہے تو وحی سے کرتا ہے۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرا حبیب جب بھی بولتا ہے، جو بھی بولتا ہے وہی بولتا ہے۔ میرا حبیب جب بھی گفتگو کرتا ہے، بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ ان هو الا وحی یوحی، وہی بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے وحی ہوتی ہے۔ اب میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں، جس محمد مصطفیٰ پہ، جس محمد مصطفیٰ کی زبان پہ اللہ کی وحی کا پہرا ہے، وہی محمد جس پہ وحی ہو رہی ہے وحی کے بغیر نہیں بولتا۔ وہی محمد جب وحی نازل ہوتی ہے تو وحی نازل ہونے کے بعد جب مشورہ کرتا ہے تو جس سے مشورہ کرتا ہے اس ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ جس ہستی سے مشورہ کرتا ہے، یعنی یہ رسول وہ رسول ہے جو وحی کے بغیر بولتا نہیں۔ اور اللہ کی وحی کے بعد جب رسول وحی کے بعد مشورہ کرتا ہے نا، مشورہ، تو وہ مشورہ جس ہستی سے کرتا ہے اس ہستی کا نام ابو طالب ہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب محمد مصطفیٰ وحی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتا تو اللہ کی وحی کے بعد جس سے محمد مشورہ کر رہا ہے پھر وہ کس درجے پر ہے، کس مقام پر ہے، کس مقام پر وہ ہستی ہے جس سے رسول وحی کے بعد
مشورہ کرتا ہے. فرمایا کہ میرا حبیب جب وحی نازل ہوتی ہے اس کے بعد جس سے مشورہ لیتا ہے رسول، اس ہستی کا نام ابو طالب ہے. اور مسلمانوں نے کیا لکھا کتابوں میں؟ کلمہ نہیں پڑھا. بڑے افسوس کی بات ہے، کلمہ بھی کبھی کلمہ پڑھتا ہے. توجہ ہے جناب؟ کلمے کو کیا ضرورت ہے؟ کلمہ خود کلمہ ہے، کلمہ کبھی کلمہ نہیں پڑھتا. یہ کتابوں میں ضرور لکھ دیا مسلمانوں نے کہ پاک رسول کی حفاظت فرمائی، پاک رسول کو پالا، پاک رسول کی حفاظت کی، نبوت کی حفاظت کی، رسالت کی حفاظت کی، نبی کو پالا. اس سے پہلے ایک واقعہ ہے، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے جب بچپن میں ماں نے صندوق میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر دریا کے حوالے کیا، تو وہی موسیٰ علیہ السلام کس کے مال میں آئے؟ قرآن کہتا ہے وہی موسیٰ، اللہ کے نبی جناب آسیہ کے پاس چند دنوں کے جناب موسیٰ ہیں. فرعون کی زوجہ جناب آسیہ، قرآن نے اسے مومنہ کہا ہے. چند دنوں کے لیے اس نے اللہ کے نبی، اللہ کی حجت کو پالا، اس سے محبت کی، اس کی پرورش کی، تو صلہ کیا ملا؟ قرآن نے کیا کہا کہ وہ مومنہ ہے. اس کی نمازیں دکھاؤ، عبادات دکھاؤ، اس کا کلمہ دکھاؤ. چیلنج ہے. جناب آسیہ نے کلمہ کب پڑھا؟ صرف یہی ملتا ہے کہ چند دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو پالا. وہی جناب آسیہ قرآن مجید، اللہ قرآن میں کہتا ہے اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت. اسی جناب آسیہ نے اللہ سے کہا اے اللہ، میں نے چند دن تیرے نبی کو پالا ہے، اس کی پرورش کی ہے، اس کے ساتھ محبت کی ہے، اس کے ساتھ انس رکھا ہے، اس سے محبت کی ہے. اب میں صلہ چاہتی ہوں. کیا صلہ؟ میرا گھر جنت میں بنا. یہ جناب آسیہ نے کہا کس سے؟ اللہ سے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ سے کہا کہ میرا گھر جنت میں بنا. کیا کیا؟ چند دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو پالا. توجہ فرمائیں گے تو بات بنے گی. چند دن جناب موسیٰ علیہ السلام کو پالا، چند دن جناب موسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، خدمت کی، محبت کی، خدمت کی، پالا، پیار کیا، محبت کی. تو کیا کہا اللہ سے؟ میرا گھر جنت میں بنا. یہ ہے جناب آسیہ چند دن اللہ کے نبی کی خدمت کی، اللہ کے نبی سے محبت کی. گھر تھا فرعون کا، وہاں رہتی تھی آسیہ. اس نے جنت مانگی، اس نے جنت اللہ سے مانگی. لیکن جاؤ تاریخ کے اندر مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں دکھا دو اتنے سال جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ کو پالا، ایک دفعہ بھی کہو اللہ مجھے جنت دے. چیلنج ہے تاریخ اسلام سے. کسی کتاب میں دکھا دو، کسی پھٹی سے پھٹی کتاب میں کہ جناب حضرت ابو طالب نے اللہ سے مطالبہ کیا اللہ مجھے جنت دے. چند دن جناب آسیہ نے جناب موسیٰ اللہ کے نبی کو پالا، جنت مانگی، صلہ مانگا. ادھر سال ادھر چند دن. وجہ کیا ہے؟ اصل میں جناب آسیہ نے جنت اس لیے مانگی چونکہ جناب آسیہ جس کے گھر میں رہتی تھی وہ گھر تھا فرعون کا. جنت تھی اور فرعون کا گھر ہے. اور جناب ابو طالب نے اتنے سال محمد کو پالا، پرورش کی، نگہبانی کی، سب کچھ کیا، جنت نہیں مانگی. کیوں؟
جو ابو طالب کا گھر تھا وہی تو جنت تھا. اور سجاد شاہ نے نعرے دی آواز اس طرح دی، وہ بس کرو تو بالکل بند کر دینا جناب. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں بھائی میرے بھائی، اللہ آپ کا بھلا کرے. کاش مسلمان اس بات کو سمجھیں. خدا کی قسم مسلمانوں نے کیا کیا؟ لکھ دیا، کلمہ نہیں پڑھا. اب دیکھیں لوگوں نے، نوجوان کالج جو ہیں وہ سب کے سب اس پہ چل پڑے، تحقیق کسی نے نہیں کی. اور میرے بھائی رسول اللہ کو جس نے پالا ہے نا، نبوت کی جس نے حفاظت کی ہے، رسول اللہ کی طرف جب وحی آتی تھی تو اس وحی کے بعد رسول جس سے مشورہ کرتے تھے نا، اس ہستی کا نام ابو طالب ہے. اس ہستی کا نام ابو طالب ہے. پھر رسول اللہ شیب ابی طالب میں، مسلمانوں جاؤ جا کے کتابیں پڑھو اور جا کر دیکھو، اس شیب ابی طالب میں وہی ابو طالب اپنے بیٹوں کو بستر بدل بدل کے زمانے کو بتا رہا ہے کہ میرا بیٹا چلا جائے محمد بچ جائے، بیٹا چلا جائے محمد بچ جائے. کسی نے کہا ابو طالب یہ کیوں کر رہے ہو؟ اپنے بھتیجے کے لیے کر رہے ہو، بھتیجے سے بڑا پیار ہے، بھتیجے سے بڑی محبت ہے. تو خدا کی عزت کی قسم ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا، زمانے کو بتایا، تو میں خبردار، محمد میرا بھتیجا نہیں، محمد میرا عقیدہ ہے. محمد میرا بھتیجا نہیں، محمد میرا عقیدہ ہے. میرے عقیدے کا نام محمد ہے. خدا کی قسم اگر رسول اللہ پہلا اعلان جو فرمایا، مسلمان کہتے ہیں 40 سال کے بعد، 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہوگا 40 سال کے بعد، تو پھر قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ قرآن میں اللہ ایک نبی کو دنیا میں بھیجا بغیر باپ کے. انہوں نے اپنی ماں کی گود میں آ کے کہا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ہے نا قرآن کی آیت؟ یہ قبلہ بیٹھے ہیں، پیش نماز ہیں، خطیب ہیں، تشریف فرمائے. اور ادھر میرے سینئر سید الذاکرین ہیں، ان کی موجودگی میں پڑھ رہا ہوں. وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں وقت ضائع نہیں کر رہا، چونکہ کچھ میں دے رہا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام، انی عبد اللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی. وجعلنی نبیا، میں نبی بن کے آیا ہوں، آ کے نہیں بنا، میں نبی بن کے آیا ہوں. تو میرے مسلمان بھائیوں، اگر کہو گے 40 سال کے بعد نبی بنے، تو عیسائیوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ عیسائیوں کو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ عیسائی کہیں گے تم فخر کرتے ہو اپنے نبی پر، جاؤ کتابوں سے پہلے نکالو، تم نے خود لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد محمد نبی بنے. یہ کتابوں میں لکھا ہے. جیسے یہ لکھا ہے حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ایسی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے. تو کیا یہ محمد مصطفیٰ کی شان بیان ہو رہی ہے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جو کہتے ہیں اللہ مجھے امتی بنا دے، مجھے امتی بنا دے رسول کا، اور سارے نبیوں کا سردار ہے، اس کے بارے میں تم نے یہ لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد. جا مسلمان، خدا کی قسم جا کے پڑھ قرآن، تجھے پتا چلے اگر عیسیٰ 3 دن کا ماں کی گود میں کہہ رہا ہے کہ میں نبی بن کے آیا ہوں، تو محمد مصطفیٰ تو وہ ہے جس کی زبان تصدیق کرے تو عیسیٰ نبی ہے. اس لیے کہ قرآن ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اس میثاق کو یاد کرو جب اللہ نے سارے نبیوں سے عہد لیا تھا. کون سے عہد لیا تھا؟ جب میرا رسول تم میں آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ضرور بھی ضرور اس پہ ایمان لانا، ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرنا. تو بھائی میرا رسول مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے. اگر رسول تصدیق کرے تو آدم نبی ہے، رسول تصدیق کرے تو نوح نبی ہے، رسول تصدیق کرے تو ابراہیم نبی ہے، رسول تصدیق کرے تو موسیٰ نبی ہے. لیکن میں کہاں پہ رک جاؤں، کس جگہ پہ جا کے رک جاؤں؟ یہ تو تصدیق کی بات ہے نا. میرے
محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ میرے حبیب قیامت کے دن وہ کیسا منظر ہوگا جب سارے نبی جو ہیں اپنی اپنی امت پہ گواہ ہوں گے، محمد تو سارے نبیوں پہ گواہ ہوگا۔ بھائی کمال ہے۔